الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات، ہمارے آقا کی ذات وہ ہے کہ جن پر درود پاک پڑھنا کب کب کیسے کیسے اور کہاں کہاں کام آتا ہے۔ جتنی حدیثیں پڑھیں، جتنے واقعات پڑھیں، عقل بھی حیران ہو جاتی ہے، ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی پیاری فضیلت ہمیں خود عطا فرماتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ آج دنیا میں کچھ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں اور ان سے ملنے کو جی بڑا چاہتا ہے، مشہور لوگوں سے ملنے کو جی چاہتا ہے، مگر بتاؤ قیامت کے دن کون سی ہستی ہوگی جس سے سب کو ملنے کا جی چاہے گا؟ نبی پاک کے سوا تو کوئی نہیں ہے نا۔ آقا ہی نے کام آنا ہے، انہوں نے ہی شفاعت کرنی ہے، انہوں نے ہی پیاسوں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلانا ہے، انہوں نے ہی پل صراط سے پار لگانا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ مشکلیں بڑی ہیں مگر ہر جگہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کام آنا ہے۔ فرماتے پیاس بڑی ہوگی مگر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ۔ وہاں نامہ اعمال کھلیں گے اور ہم گناہ گاروں کے عیب بھی کھلیں گے، مگر رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ۔ پلڑے اعمال نامے تولے جائیں گے، ہمیں پتا ہے ہمارے گناہ زیادہ ہیں، مگر امید کیا ہے؟ اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ۔ پل صراط سے گزرنا ہے، واقعی بڑا مشکل ہے، مگر سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ ماں بھی بھول جائے گی، باپ بھی نہیں پہچانے گا، مگر دلاسا یہ ہے کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ کہاں کہاں نبی پاک قیامت کے دن کام آئیں گے، کرم فرمائیں گے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کی ملاقات نبی پاک سے روز قیامت ہو جائے۔ اب غور کیجئے، اس دن کی ملاقات کا جو انٹری پاس ہے نا، اب ہزاروں لوگ ہوں اور ایک بندے سے ملنا چاہیں تو بڑا مشکل ہے، لیکن جہاں اربوں خربوں مسلمان اور غیر سارے لوگ ہوں گے نا قیامت کے دن، اربوں خربوں لوگ نبی پاک سے ملنا چاہیں گے تو کیسے مل سکیں گے؟ وہی مل سکے گا جو نبی پاک جسے اجازت دیں گے نا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اب بھی فضول باتیں کریں، اب بھی ادھر ادھر کے گپ شپ میں گھنٹوں گزار دیں اور درود پاک نہ پڑھیں، یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ آئیے نیت کریں انشاءاللہ کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شادی میں محفل کرنا، نعت خوانی کرنا، قرآن خوانی کرنا بہت اچھی بات ہے، بڑا اچھا طریقہ ہے، لیکن اس کو فارمیلٹی نہ بنا دیا جائے کہ جناب ہمارے پہلے 4 فنکشن ہوتے تھے اب 5 ہوں گے۔ ایک جو ہے وہ نعت خوانی ہو جائے گی جس میں اللہ رسول کی باتیں ہو جائیں گی، باقی سارے وہ کام بھی ہوں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ذرا خود سوچیں، شادی نعمت کتنی بڑی ہے، اور بیسیکلی شادی ہے کیا؟ شادی 2 نئے خاندان مل رہے ہیں، ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، ایک نئی بنیاد، ایک نئی عمارت بنائی جا رہی ہے۔ دنیا کا دستور ہے آپ کے علاقے میں کوئی عمارت بنے، سریا کمزور ڈال دیں، سیمنٹ بیکار ڈال دیں، کانکریٹ ڈالیں ہی نہ، بنیاد کمزور کر دیں، پھر عمارت بڑی اچھی بنا لیں، اس پہ پینٹ بھی اچھا کر دیں، کھڑکیاں بھی اچھی لگائیں، ٹائلیں بھی اچھی لگائیں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بے وقوفی کر رہا ہے۔ پہلے بنیاد مضبوط کرتا، پھر اوپر خرچہ کرتا، اور تھوڑے عرصے بعد وہ عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے۔ ہم نے کئی شادیوں کے بعد گھر برباد ہوتے دیکھے ہیں، ہم نے کئی بچیوں کو واپس گھر آتے دیکھا ہے، ہم نے روزانہ لڑائی جھگڑے ہوتے گھروں میں دیکھے۔ لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ بڑی دھوم دھام سے کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر کے شادی کی، مگر آج بچے اپنے گھر میں خوش نہیں ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، بڑی بڑی نا اتفاقی ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، افسوس یہ ہے اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی خوشی، اس خوشی کا اندازہ اس سے پوچھئے کہ جس ماں باپ کے گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں اور شادی نہیں ہو رہی ہے، جوان بیٹے ہیں مگر رشتے نہیں مل رہے، جیسے چاہیے ویسا رشتہ نہیں ہو رہا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ان ماں باپ سے پوچھو، ان لڑکوں، ان بچوں، ان بچیوں سے پوچھیں جو تمنا لیے بیٹھے شادی ہو مگر نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کی شادی ہو رہی ہے وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے، جس گھر میں یہ شادی ہو رہی ہے وہ بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی۔ مگر عجب کہانی یہ ہے
کہ وہ گھر جس میں سارا سال ڈانس نہیں ہوا تھا، جس میں پوری زندگی میں کبھی ناچ گانے ڈھول تماشے جوئے بے حیائی کے کام نہیں ہوتے تھے، سارے گھر والے نمازی بھی ہوتے تھے، مگر ان کے گھر میں بھی وہ ہو رہا ہے کہ سر شرم سے جھک جاتا، اور ان کو بندہ کہے کہ حضرت یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ تو جواب یہ ملتا ہے کیا کریں، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ مجھے بتائیے نا، بچوں کی خوشی کے لیے کیا اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے؟ ایک نیا خاندان آپ بنانے جا رہے ہیں، اس کی بنیاد میں گناہ حرام اللہ کی ناراضی ڈالو گے تو کیا پھر آپ ایکسپیکٹ کریں گے؟ کیا ملے گا آپ کو؟ کیا رب کی رحمت نازل ہوگی؟ کیا گھر پہ خوشیاں آئیں گی؟ اصل میں ہم پتہ غلطی کیا کر رہے ہیں، ہم چند رشتہ دار چند دوستوں کو راضی کرنے کے لیے اپنا مستقبل برباد کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا کہیں گے، یہ رسم بھی نہیں کی، یہ والا فنکشن بھی نہیں کیا، اتنے پیسے والے لوگ ہیں پھر بھی یہ کام نہیں کیا۔ نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں، پیسہ اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ اسی پیسے سے اللہ کو ناراض کیا جائے۔ میرے صاحب سے بلا بڑے کمال کی شخصیت ہے، بہت پیسہ اللہ نے دیا ہے، کہتے میں جب بھی بچوں کی شادی کرتا ہوں نا، یہ الٹے سیدھے فنکشن پہ خرچ نہیں کرتا، پیسے بچاتا ہوں اور اپنے بچوں کی شادی کے ساتھ 12 غریب بچوں کی بھی شادیاں کرتا ہوں۔ کرو نا خرچ، اگر ایسے کرنا ہے تو ضروری ہے کہ پیسہ دکھانے کے لیے اتنا پیسہ لٹایا جائے کہ پورے گاؤں میں نام بھی تو ہونا چاہیے نا کہ ہمارے گاؤں کی سب سے بڑی شادی تھی، فلاں قسم کی گاڑیاں آئیں، فلاں کتنے قسم کے کھانے تھے۔ ٹھیک ہے ہر کام ناجائز نہیں ہوتا، لیکن مجھے بتائیے کتنے ناجائز کام کرتے ہیں؟ نہ کریں ایسا۔ میں تمام نوجوانوں کو یہ درس دیتا ہوں، آپ اسٹینڈ لیا کرو، آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ آپ کہو کہ نہیں جناب میری شادی میں حرام نہیں ہوگا کیونکہ بعد میں پریشان میں نے ہونا ہے، اگر اللہ ہی ناراض ہو گیا تو میری اگلی نسلوں میں کیا ہوگا؟ ہم خود نوجوان اسٹینڈ لیں، ماں باپ بعض اوقات مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا کرے، جوان بیٹا مانتا نہیں ہے، بیٹی لڑتی ہے کہ مجھے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیو، یہ لاجیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ کو کوئی شخص آئے اور آپ کے گھر میں بڑا سا تحفہ دے کر جائے، یا آپ قرضے میں ہو اور وہ کہے میں تمہارا قرضہ ادا کر دیتا ہوں، یا آپ کو نوکری چاہیے وہ آپ کو نوکری دلا دے، بتاؤ اس بندے کو ناراض کرو گے؟ یار اتنی مصیبت میں مجھے کام آیا، قرضہ دلا دیا، نوکری چاہیے تھی نوکری دلا دی، اتنا خوبصورت تحفہ مجھے دیا۔ دنیا میں جو ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے ہم اس کو خوش کرتے ہیں، اور عجب کہانی یہ ہے کہ رب ہم پر اتنا بڑا احسان کرتا ہے اور ہم رب کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ عقل میں بھی نہ آنے والی بات ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ گھر میں اگر رب خوشی دینا، ہم صدقہ بڑھائیں، ہم سجدے بڑھائیں، ہم خیرات بڑھائیں، ہم دعائیں بڑھائیں کہ یا اللہ تیری رحمت سے تو نے یہ خوشی دی ہے، مالک اس میں اب برکت ڈال دینا، اے اللہ یہ خوشیاں باقی رکھنا، اے اللہ ان خوشیوں کو نظر نہ لگ جائے، اے اللہ زوال نعمت سے بچانا۔ ارے رب کی طرف سے عطا ہو تو ہمارے سجدے اور شکر بڑھنے چاہیے، مگر عجیب لوگ ہیں ہم کہ وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں، وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تھوڑے پیسے ہوتے ہیں نا، کسی کے پاس غریب ہوتا ہے، تھوڑے گناہ ہوتے ہیں کیونکہ گناہ کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہوتے، روز دعا کرتا ہے یا اللہ مالدار کر دے، پیسے والا کر دے، اور اللہ نے اگر مال میں برکت ڈال دی اب کیا کرتا ہے؟ اور گناہ کرتا ہے۔ اب تو مزہ آیا، اب تو پیسے آئے، اب ارمان پورے کروں گا، اس لیے دیے تھے رب نے پیسے۔ ارے اللہ نے پیسے دیے تو تم صدقے بڑھاتے نا، غریبوں کی مدد کرتے، سجدے بڑھاتے۔ خدا را میرا پہلا درس یہی ہے، جس خاندان میں شادی ہو رہی ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، آپ کی آگے کی زندگی میں بھی آپ خوشحال رہے یہ چاہتا ہوں، اور خوشحال وہی رہے گا جس سے رب راضی ہے۔ مجھے جواب دیجئے خوشیاں دینے والا کون ہے؟ جواب دو نا، کون خوشیاں دینے والا ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ برکت ڈالنے والا کون ہے؟ رزق میں فراوانی کرنے والا کون ہے؟ جب سب دینا اللہ نے ہے اور میں اللہ ہی کو ناراض کر رہا ہوں، کتنی بے وقوفی والی بات ہے۔ جس سے لینا ہے اسے ناراض کر رہے ہیں دوسروں کے لیے کہ ذرا خاندان میں نام بڑا ہو جائے، ذرا گاؤں میں ٹور بن جائے ہماری۔ نہ کیا کرو ایسا، جس سے رب راضی ہے اللہ اس سب کو راضی کر دے گا۔ آپ رب کو راضی کرنے کی فکر کیا کرو، ہمیشہ اپنی ہر خوشی میں بھی رب کو یاد کرو، اللہ کے حبیب کو یاد کرو۔ غم میں بھی ہماری ایک لمٹ ہے، ہماری باؤنڈری ہے، شریعت ہمیں باؤنڈری دیتی ہے۔ بڑا پیارا مذہب ہے ہمارا، خوشی منانے کا بڑا پیارا انداز ہے۔ خوشی منائیے، کس نے منع کیا؟ اچھا کھانا پکائیں، کھلائیں، سب کو کھلائیں، لباس جائز پہنے، اوکے، مگر اس لیے مہنگا لباس پہنوں کہ دوسروں کو غریب دکھاؤں، دوسروں پہ تکبر کروں، یہ اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح غم میں آپے سے باہر ہو جاتے لوگ، اللہ نہ کرے کسی کی یہاں میت ہو جائے، ایسا آل فال بکتے ہیں، ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں کہ بندہ گھر میں میت تھی، بڑا واقعی پرابلم ہے، مگر ایمان چلا گیا یہ تو اس سے بھی بڑا پرابلم ہے نا، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو قابو میں رکھا کرو، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، ہم مسلمان ہیں، ہماری کچھ شرعی باؤنڈری ہے، اس کے اندر رہ کر ہی خوشی بھی منائیں، اور اس کے اندر رہ کر ہی ہمارا جو بھی غم کا معاملہ ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ بہرحال میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ مولا جو پیچھے گناہ ہو گئے معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی تیری رضا والے کاموں میں گزارنا نصیب فرما، خوشی میں بھی ہمیں تجھے راضی کرنا نصیب فرما، اگر کوئی تکلیف بھی آئے تو ہمیں صبر کرنا نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔